اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علی محمد و آل محمد. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان جو شہر اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے بندے کو اپنے مہمانی کے لیے دعوت دی ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہر دعیتم فیہ لضیافت اللہ، جس کی خصوصی دعوت تم کو دی گئی ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں. اس ماہ کی مناسبت سے برادران امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کروں. اس مناسبت سے جو آیت کی تلاوت کی تھی وہ میں نے تو آپ کی خدمت میں پھر آج بھی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یا بڑے مزے سے جو ہمارے پاس رائج لفظ ہے اس کو استعمال کر کے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں. خدا فرماتا ہے اے مومنو، باوجود ان کے مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، جو بھی کہہ دو وہ سب کچھ وہ ہمارے لیے وہ ہے، ہمارا معبود وہ ہے. لیکن اے انسانوں، اے لوگوں، اتنا ایس انداز سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، بلکہ لفظ مومن سے آپ کو خطاب کر رہا ہے. اس لیے کہ پہلے خطابات پروردگار عالم کے ہوتے جنرل، جس میں قرآن میں ہوتا ہے کہ انسان سے خطاب کرتا ہے. یہ انسان سے جو خطاب کرتا ہے تو انسان اس کی بات سنتا ہے. اب جب انسان جب اس کی بات اور بھلائی کی باتیں سن کے ایک لیول پہ آتا ہے تو پھر اس لیول جس میں ایمان آ جاتا ہے اور خدا کو مان لیتا ہے، اور جب مان لیتا ہے تو ماننے کے بعد اس کے بندگی کے لیے تیار ہے. جب وہ تیار ہے تو اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ سختی بھی برداشت کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ یہ سختیاں نتیجے میں بھلائی کے لیے ہیں. اگر کوئی سختی آ گئی اس کے بعد میرے لیے بھلائی ہے. اور یہی انداز ہے اس آیت کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. فوراً آپ آج کی زبان میں آپ الرجی میں آئیں گے تو یہ کیا خدا ہے، یہ کیسا ہے کہ وہ ہمارا کھانا بند کر دیتا ہے، ہمارا پانی بنا دیتا ہے، حالانکہ کو کھانا کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے. یہ بجائے کہ سختی کی طرف جا رہا ہے. خوب کبھی سختیوں کے بعد بعد العسر یسرا، بعد سختیوں کے بعد ایک یسر ہے،
ایک بھلائیاں ہیں. کو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ تھے ان پہ بھی یہ فرض کیے گئے تھے. ہدف اس کا یہ ہے کہ وہ بتا دے صاف، نقد بتا رہا ہے پروردگارکم لعلکم تتقون، تاکہ تم درجہ ایمانی کے بعد پھر درجہ اتباع، توجہ نہیں، اتباع کے بعد، ایمان مومن بننے کے بعد درجہ اتباع کے بعد ایک اور اونچا اسٹیپ اور درجہ ہے جس کا لعلکم تتقون، تم تقوی کے درجے پہ پہنچ جاؤ، تو متقی بن جاؤ. اب آپ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ پھر جب متقی بن جائیں گے ایک صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب پروردگار عالم بہت سی جگہ پہ اطاعتوں کے نتیجے کو ایک درجہ متقی کا بیان کرتا ہے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ نہیں. خوب وکونوا مع الصادقین، سچے ہو جاؤ، صادق ہو جاؤ. اب یہاں کس سے خطاب کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ مومنوں سے خطاب ہے. ان کو بعد فرماتا ہے کہ تم یہ اطاعت کرو، اطاعت کرنے کے بعد یہ صعب، یہ مشکلات، یہ زحمتیں برداشت کرنے کے بعد تم وہ متقین کے بعد رہو. اب پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے. تو لگتا ہے صادقین کے ساتھ ہونا اصل ہدف ہے. ہدف مقصد یہ ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب پتہ نہیں میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزوں کو آپ قبول کرتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو قبول کرنے کے لیے جو اسباب ہیں ان کو آپ فراہم نہیں کریں گے تو یہ قبول کرنے جیسا نہیں ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک مثال دیتا ہوں. وہ مثال دیتا ہوں کہ مثلاً آپ اس دیوار کو رنگنا چاہتے ہیں. اس دیوار کو رنگ لگانے کے لیے شرط کیا ہے؟ آپ پینٹر کو کہیں گے، رنگ دینے والے کو کہیں گے، جو رنگ کرتا ہے اس کے بعد کریں گے تو وہ پہلے آئے گا ریگمال لگائے گا. ریگمال کرنے کے بعد اس دیوار کو صاف کر دے گا. صاف کرنے کے بعد اب رنگ دے گا اس کو. یعنی پہلے اس دیوار کو ریگمال کرو، جو ایسی رکاوٹیں ہیں جو اس رنگ کو روکنے کے لیے ان کو ختم کرو. وہ ختم کرنے کے بعد اس کو رنگ کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک. عین اسی طرح سے کونوا مع الصادقین، پہلے میں صادقی معنی بتا دوں، پھر آپ کے بعد یہ جو بات ہے میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں. صادق کون ہوتا ہے؟ صادق کہتے ہیں سچے کو. اور سچا کس کو کہتے ہیں؟ اس کی معنی آپ مجھے معلوم ہے نہیں بتائیں گے، جھوٹ نہ بولتا. تو جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ تو سچ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم پھنس جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ چیزوں کی معنی نہیں آتی. مشکل ہے ہمارے پاس. وہ تھوڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن یہ ہم ان کی چھوٹی سی باتیں نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی بات کرو جو واقعے کے مطابق ہے، جیسے ایک داستان ہوئی ہے، میں نے کسی کو دیکھا ہے
میں نے دیکھا اس نے، عرض کر رہا ہوں، اس نے اس کو مکہ مارا ہے. تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس نے اس کو مکہ مارا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح میں نے کہا تھا ایسا ہی ہوا ہے. اگر جیسا کہا میں نے ایسا ہی ہوا ہے تو صدق ہے، اس کو کہتے ہیں سچ. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے اور میں نے یہ کہہ دیا، اس کو کہتے ہیں کذب. یعنی میری بات جو میں نے کہی ہے وہ ایسے ہی ہے تو پھر سچ ہے. لیکن اگر جو بات میں نے کہی ہے ایسا نہیں ہے تو جھوٹ ہے، کذب ہے. میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ٹھیک. اب جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے مطابق حقیقت ہے، یعنی خبر دینا، کوئی خبر بتائے اور حقیقت بھی ایسے ہی ہو، اس کے مطابق ہو، تو اس کو کہتے ہیں سچ. اگر کوئی خبر بتائے آپ وہ حقیقت کے مطابق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کذب. توجہ یا نہیں؟ ٹھیک. اب اگر اس بات کی طرح غور کیجئے گا ذرا، یہ بہت تھوڑا سا کچھ مشکل تو نہیں ہے لیکن غور کرنے کی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ میں دوسروں کی خبر بتاؤں، لیکن میں اگر اپنے قلب کی بات بتاتا ہوں اور جو بتا رہا ہوں وہی قلب میں ہے تو یہ بھی سچ ہے، یہ بھی صدق ہے. اگر وہ مطابق اس کے نہیں ہے تو یہ کذب ہے. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک. اب آئیے، آپ مسلمان ہونے کے لیے سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا پڑھ کے بتائے گا کوئی؟ لا الہ الا اللہ. ٹھہرو جاؤ. یعنی آپ نے ایک خبر دی ہے کہ الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ کہاں کی خبر بتائیے؟ باہر کی یا اپنے دل کی؟ اپنے عقیدے کی بتا رہے ہیں. یعنی میرا عقیدہ میرے دل میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. توجہ نہیں؟ یہ ہے ایک. تو اگر یہ جو میں نے خبر دی ہے، یہ جو میں نے اپنی خبر دی ہے، جو میں عقیدہ رکھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ اپنے عقیدے کا اظہار ہے نا یار. تو میں نے عقیدہ اپنا اظہار کیا کہ لا الہ الا اللہ. توجہ نہیں؟ ٹھیک. یہ اگر مطابق ہے یہ خبر میرے اس قلبی سے تو کیا ہوگا؟ تو یہ سچ ہے، صدق ہے. وہ پھر بولتا ہوں محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. درست ہے؟ یعنی میں پھر ایک عقیدے کا اپنے کا اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کہ محمد رسول خدا ہے، میں اس کو مانتا ہوں. تو اگر یہ میرا کہنا اس کے مطابق ہے جو میرے دل میں ہے تو یہ بھی سچ ہے. توجہ یا نہیں؟ اور میں علی ولی اللہ پڑھ رہا ہوں، اگر یہ میرا پڑھنا بھی مطابق واقع ہے، یعنی جو میں نے قلب میں ہے میرے، میں اس کی خبر بتا رہا ہوں، تو میں اتنی چیزوں کی خبریں دے رہا ہوں. توجہ یا نہیں؟ یعنی میں اتنی کونوا مع الصادقین، یہ تمہارا کلمہ جو پڑھتے ہو یہ سچ ہو، یہ تمہارے اعمال جو ہے سب سچ ہوں، جو جتنی باتیں کرتے ہو سب صدق ہے. تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ معبود نہیں تو تم کسی اور کی عبادت نہیں کر رہے ہو. توجہ یا نہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی قانون گزار نہیں ہے تو تم اس کو عملی طور سے بتا رہے ہو، لیکن اگر کسی اور کو قانون گزار مان رہے ہو لگتا ہے تو اپنے نظریے میں جھوٹ بول رہا ہو. توجہ یا نہیں؟ تو اتقوا اللہ، اس تقوی کے مقام پہ پہنچ کے تم صادقین کے ساتھ ہو جاتے ہو. یعنی جو نظریہ رکھا ہے اس کے ساتھ تم ایک ایسے مقام پہ آ کے پہنچتے ہو. یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا ایک تقوی کا درجہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جانا ہے. تو انسان عرض کر رہا ہوں کہ تقوی کے ذریعے اس مقام پہ پہنچتا ہے. تو پروردگار عالم نے تمہارا کیا پروگرام بنایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. پرچہ ہے تمہارا، امتحان ہے تمہارا.
بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، روزہ رکھنا مشکل کام ہے۔ تو اس مشکل کام میں تم نے آگے خود کو، کیونکہ مومن ہو کے اللہ کی بات مانی ہے تم نے، اس میں ڈالا ہے خود کو، اور خود اس نے وعدہ کیا ہے۔ اچھا اس وعدے پہ میں ایک قصہ سنا دوں، اچھا ہے یا نہیں؟ نہیں، میں وعدے پہ تو ایک بڑا مزے کا قصہ یاد آ گیا ہے، اگرچہ اس موضوع سے مناسب نہیں لیکن وعدے کے مطابق ہے۔ صلوات پڑھ ذرا بابا سے۔ ہے قصہ بڑا مزے کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندے خدا تھا، وہ گھر میں بیٹھ کے ہر روز دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنی رزقا حلالا واسعا، خدایا مجھے رزق عنایت فرما، حلال بھی ہو اور وسیع بھی ہو، بہت بڑا رزق، بہت ہی وسیع رزق عنایت فرما، اور بغیر زحمت کے بغیر رزق دے دے۔ اب لوگوں کو جو جب معلوم ہوا کہ یہ دعا ایسے کر رہا ہے کہ میری بغیر کام کے اور بغیر دھندے کے بغیر زحمت کے مجھے رزق دے دو، وہ بھی حلال بھی ہو اور اس کے بعد واسع بھی ہو، تو لوگوں نے کہا کہ ہم کام کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے رزق حاصل کرتے ہیں، تو گھر میں بیٹھا ہے اور بیٹھ کے اللہ سے دعا، تجھے کیسے رزق ملے گا؟ اٹھو، بھوکا ہے تو غریب ہے فقیر ہے، جاؤ کام کرو۔ کہ نہیں، میں دعا کر رہا ہوں، اللہم ارزقنی رزقا حلالا واسعا، حلال رزق بھی ہو، واسع بھی ہو، وسیع بھی ہو، یہ ایسا رزق مانگتا ہوں۔ تو لوگوں میں مشہور ہو گیا، لوگ مذاق اڑائیں، اور لوگ حتیٰ یہاں تک مزائیں کہ داؤد خود عرض کر رہا ہوں کہ وہ بیٹھ کے لوہے کا کام کرتا ہے، وہ پیسے کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خود نبی ہوتے ہوئے وہ بھی زحمت کر کے ہے، وہ بھی اللہ سے ایسے بغیر کام کے نہیں مانگتا، یہ پاگل ہے، یہ سب یہ مذاق چل گیا ایسے۔ ایک دن صبح، بلکہ کہہ دوں دوپہر، اب ٹائم مجھے یاد نہیں، مثلاً دوپہر، کھایا کچھ نہیں تھا، اس نے بھوکا تھا، گھر میں بیٹھا تھا اور یہی دعا کر رہا تھا، اللہم ارزقنی رزقا واسعا، یہی دعا مانگ رہا تھا، خدایا مجھے رزق وسیع عنایت فرما، وہ بھی حلال ہوا، حرام نہیں، یہ حلال ہی دعا کر رہا تھا بندے خدا۔ ایک دن بہت بھوکا، اتفاق سے دروازہ کھلا تھا، ایک گائے آ گئی، تو اس نے کہا یقیناً اللہ نے ہی مجھے رزق یہ بھیجا ہے اور یہی حلال ہے۔ یہ اٹھا، گائے کو ذبح کیا، کباب بنا کے سیر ہو کے کھایا۔ ادھر پتہ چل گیا کہ اس نے گائے ذبح کی ہے، گائے کا مالک بھاگا ہوا آیا اور اس نے آگے کہا کہ بھائی تو نے میری گائے کیوں ذبح کی؟ کہ میں اللہ سے مانگ رہا تھا کہ مجھے حلال رزق عنایت فرما، واسع عنایت فرما، اور تو اللہ کے دعا کر رہا، تو یہ خود بخود آ گئی، تو میں سمجھ گیا حلال ہے، تو میں ذبح کر کے کھا گیا۔ چلا گیا حضرت داؤد نبی کے پاس یہ مالک، اس کے بعد کہا کہ اس کو بلاؤ، وہ بلایا، تو حضرت داؤد نے اس سے پوچھا تو نے اس گائے کو کیوں ذبح کیا، کیوں کھایا؟ تو اس نے کہا کہ قبلہ میں اللہ سے ہر روز دعا مانگتا تھا، اللہم ارزقنی رزقا حلالا واسعا، میں ہر روز دعا کرتا تھا، تو جب دعا کرتا تھا یہ خود بخود اندر آ گئی،
خود وہ گائے آ گئی تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے عنایت کیا اور یہ حلال ہے اور میرے لیے اللہ نے عنایت کیا، تو میں نے ذبح کر کے کھا لی اس کو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، وہ بہت بڑا مالک، پیسے والا تھا اس کا مالک، تو اس نے، حضرت داؤد نے اس کو کہا کہ غریب آدمی ہے، اس کو معاف کر دے یار، چھوڑ دو۔ کھا لیا اس نے۔ اب غریب آدمی ہے، بھوک مر رہا تھا، بہت مر رہا تھا، حال تو سب کو پتہ ہے اس کا۔ کہا کہ نہیں، میں معاف کیسے کروں گا، میں تو گائے کے پیسے لے کے اس کو چھوڑوں گا، وہ اگر ایسے میں نے معاف کرنا شروع کر دیا تو میری گائے، میرا مال لوگ سب کھاتے جائیں گے، کل میں فقیر بن جاؤں گا۔ تو بہت اصرار کیا حضرت داؤد نے، وہ نہیں مانا۔ اب جب اس کو کہا کہ کیوں بھائی پیسے بھر کے کیوں نہیں دیتا ہے، تو کہا کہ وہ رزق حلال تھا، خدا نے عنایت کیا تھا تو میں نے کھا لیا۔ اب جو طرح ڈانٹا حضرت داؤد نے تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ توجہ دیجیے گا، کیا کیا اس نے؟ چیخنا شروع کر دیا۔ تو کہا قبلہ یہ تو فرمائیے، کیا اللہ ایسا ہے کہ وعدہ کر کے پھر جائے؟ روتے روتے بڑا چیخ کے کہا کہ اللہ ایسا ہے کہ وعدہ کرے اور پھر جائے؟ کہا کہ یہ نہیں۔ تو کہا میرے سے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو خود اس نے کہا ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے۔ تو جب میں نے اسے کہا تھا تو اس دعا کے مطابق تو استجابت ہوئی ہے، دعا قبول ہوئی ہے، تبھی تو گائے آئی ہے۔ آپ نبی ہیں، آپ فرمائیں میں اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد پریشان ہو گئے، مالک کو کہا کہ کل آنا تاکہ میں اس کی حقیقت تو دیکھوں، ہے کیا مسئلہ، یہ اتنا زور سے بول رہا ہے، رو رو کے بول رہا ہے، اور اللہ کو بھی بیچ میں لا رہا ہے، آخر کوئی مسئلہ تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کوئی ایسی سیدھی بات ہو، ایسی نہیں ہے۔ گیا حضرت داؤد، نماز شروع کی اور اللہ سے حقیقت احوال پوچھا کہ کیا قصہ ہے یہ۔ تو اللہ نے تو پورا قصہ سنا دیا اس کو کہ مسئلہ اصل کیا ہے۔ ٹھیک، صبح کو پھر وہ مالک اس گائے کو، فقیر کو گھسیٹتا لایا، کہا کہ بلا ہمارا فیصلہ کیجئے۔ کہا کہ ایسا کرو، اگر خواری سے بچتے ہو تو یہ گائے معاف کر دو اس کو۔ کیا کہا؟ گائے معاف کر، کیا؟ خواری سے بچو۔ اگر خواری سے، یہ لفظ نیا تھا، اگر خواری سے بچتے ہو تو اس کو گائے معاف کر دو۔ کہا کہ جی نہیں، میں اپنی گائے کیوں معاف کر دوں، میں تو اسے پیسے لیتا ہوں۔ اب انہوں نے ایک دوسرا فیصلہ کر دیا حضرت داؤد نے، کہ بات سنو، یہ گائے بھی اس کی تھی، یہ تیرے پاس جو مال تھا نا وہ بھی سب اس کا ہے، وہ بھی اس کو واپس کر دو۔ اب ایک نیا قصہ ہوا تھا، وہ سب لوگ جمع، اور حضرت داؤد نبی ایسا فیصلہ کرے کہ ایک مجرم ہے، اس نے گائے اس کی ذبح کی ہے، بجائے اس کے اس کو سزا دے، اس کو یہ کہے کہ یہ گائے بھی اس کی تھی اور تیرا مال بھی سب اس کا تھا، اب دے دو، وہ مال بھی دے دو اس کو۔ تو سب لوگوں نے اعتراض کیا، یا نبی اللہ آپ یہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کا قانون نہیں، کوئی جج ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جو آپ کر رہے ہیں۔ کہا کہ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ ہے یہ مالک گائے والا جو ہے، یہ فقیر بیچارہ جو ہے نا جس نے گائے کھائی ہے، اس کا تھا غلام، یہ اس کا غلام تھا۔ تو ایک سفر پہ آئے تو فلاں درخت کے نیچے وہ لیٹے، تو اس منحوس نے چھورا لے کے، خنجر لے کے اس کا گلا کاٹ دیا اور اسی درخت کے نیچے اس کو دفن کر دیا۔
بعد میں آ کر گھر جتنا اس غریب کا مال تھا سب پہ قبضہ کر لیا. یہ سب مال اسی کا ہے, اس کے باپ کا, اس غریب کا. اصل مسئلہ یہ ہے. تو کہا کہ چلو حجت نہیں ہے, چلو دیکھو اس درخت کے نیچے. سب لوگ مل کے آئے, اس درخت کے نیچے آ کے اس زمین کو کھودا تو وہ اس کا جنازہ نکلا, اور چھڑا وہ خنجر بھی وہیں پڑا ہوا تھا. اب کہا کہ تم نے یہ خنجر ہے, اس کو اٹھا کے دیا کہ تم اس کو اب قتل کر دو, اس کو قتل کر دو, یہ مال سب تمہارا ہے, لے جاؤ. ایسے ہی ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک وعدے اس قسم کے ہوتے ہیں. بہرحال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ایک قصہ یاد آ گیا بیچ میں نے یہ آپ کو سنا دیا, آپ کو ایک لطیفہ لگے یا کوئی بات سنا دی میں نے. خوب اب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ نے نظریے بتا دیے لا الہ الا اللہ. اب لا الہ مانا معبود, یعنی میرا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہاں, خدا بند عالم بعض جگہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا ہے, ہاں, اپنے ہوا و حف نفس کو اپنا رب بنا دیا ہے. یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں, اطاعت اپنی خواہشات کی کرتے ہیں, اپنی پسندگی کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. تو جب ادھر سے لا الہ الا اللہ پڑھو اور من پسندی کی طرف جاؤ تو تم صادق ہو یا نہیں؟ تو تم صادق بھی نہیں ہو. تو صادق جب بنو گے کہ جب اس عہد و پیمان جو لا الہ الا اللہ کہا محمد الرسول اللہ ہوا, اس عہد و پیمان پہ آپ اس پہ رکیں گے, توجہ نہیں, اس پہ آئیں گے. اور اس کے لیے, اس ایمان کے لیے میں ایک سخت لفظ بول دوں, ناراض نہیں ہوں گے, اس ایمان کے لیے کافر ہونا شرط ہے. میں نے کیا کیا آپ کو رنگ لگانے کے لیے کیا کریں گے, پہلے ریگ مال کریں گے. تو اللہ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, کہتا ہے جو طاغوت کا انکار کر دے, ریگ مال کر دے, فَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پھر اللہ پہ ایمان لائے, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس کا مضبوط رسی اسی نے پکڑی ہے. اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پھر اللہ پہ ایمان لاتا ہے. یعنی پہلے آپ کو اس قلب کو ریگ مال کر دینا ہے, تمام خواہشات سے ریگ مال کر دینا ہے, اپنی خواہشیں ختم کر دینی ہے. کسی کو ارباب بنانا, کسی کو رئیس بنانا, کسی کو سردار بنانا, کسی کی پیروی کرنا, وہ سب بند کر دو. توجہ یا نہیں؟ اور اس کے بعد جو آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ اس میں جا کے صادق ہوں گے. تو آپ ایک امتحان دے رہے ہیں یہ ماہ رمضان میں, جس میں آپ نے یہ شدت سے اللہ کے لیے, اللہ کے دستور پہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. کس کو چھوڑ دیا ہے؟ حلال چیز. کھانا جائز تھا اس کو چھوڑ دیا, پینا جائز تھا وہ جائز تھا, دوسرے جو چیزیں جائز تھی وہ تمہیں سب چھوڑ دی. توجہ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تم کو ایسا بنانا ہے کہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے. توجہ یا نہیں؟ تب جب اس حکم پہ چلو گے تب جا کے ایک تقویٰ کے درجے میں پہنچو گے, تب جا کے تمہاری باتیں سچی ہوں گی, صادق ہو گے. آپ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور بعد میں خدا جس طرح سے کہتے ہیں, جو ہاتھ پھیرتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایام معدودات, چند دن تو یہ ہیں, چند دن کا نتیجہ بہت اچھا ہے, تقویٰ کے درجے پہ پہنچو دو. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, پھر تمہارے پاس رعایت یہ ہے کہ اگر بیمار ہو, برداشت نہیں کر سکتے ہو, او علی سفر, یا کسی سفر پہ ہو, فعدۃ من ایام, روزہ نہیں رکھنا, پھر اس کے بعد اتنے دن قضا کر رہا, فعدۃ من ایام اخر, وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ, یہ کہ تمام زور لگا کے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا, یعنی اتنا مریض ہے. تو پھر
فدیہ تو طعام مسکین ہے کہ مسکین کو کھانا جو ہے وہ کھلا دے گا. تو پھر یعنی وہ یہی تقریباً یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ریٹائر ہونے کے بعد ان میں توانائیاں نہیں رہتی، وہ روزہ رکھ رہی تو ایک فدیہ طعام مسکین دے دیتے ہیں. وَعَلَى فدیہ طعام فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اب بڑے آرام سے اس فرما برداری سے اس روزے کو رکھو. ایسا نہیں کہ زورا زبردستی کسی اور کے، عرض کر رہا ہوں ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یا اس وجہ سے نہیں. بھلا یہ ہے کہ محض یہ کہ پروردگار عالم نے مجھے کہا ہے، میں اس وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ بہت اچھا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ جو میں بات کی ہے، اگر اس کا تم کو علم اور ایمان اگر تمہارے پاس آ جائے، یقین آ جائے، یہ تمہارے لیے بہت اچھا کام ہے. اس کے بعد پروردگار شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق پھر کل باتیں کریں گے. یہاں تک آج کافی ہے انشاءاللہ. مولا آپ لوگوں کو توفیق دے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، جو سن رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں. یہ ٹیم جو زحمتیں کر رہی ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں. ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا میری باتیں سن رہے ہیں، اور یہ جو موجودین ہیں، یہ ٹیم ہے، سب کے مرحومین، خود میرے مرحومین کے لیے مجموعاً ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد محمد وآل محمد صلوات.